اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر افسانوی نثر کی مختلف اصناف: خطوط، انشائیہ، مقالہ، خاکہ، سفر نامہ۔ تمہید جان لیتے ہیں۔ 20ویں صدی میں غیر افسانوی نثر نے خاصی اہمیت حاصل کر لی۔ ان میں جن اصنافوں نے سب سے زیادہ ترقی کی انہیں ہم مکتوب نگاری، انشائیہ نگاری، مقالہ نگاری اور خاکہ نگاری اور سفر نامہ نگاری کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ غیر افسانوی نثر کے ذیل میں اور بہت سی صنفیں آتی ہیں جیسے اداریہ، فیچر، کالم وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریڈیو ٹاک، ریڈیو فیچر، انٹرویو، اسکرپٹ نگاری وغیرہ جیسی صنفیں آج بھی خاص اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ میگزین، مضامین، اخبار، انسائکلوپیڈیا، نشریات، فلم، تاریخ، فلسفہ، قانون، ڈائری، روزنامچہ، تنقید، رپورٹنگ، تقریر، خطبہ مکالمات، مذہبی نثر وغیرہ جیسی صنفیں بھی غیر افسانوی نثر کے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں خطوط بھی مسائل پر مبنی دو شخصوں کے درمیان تحریری بات چیت کا نام ہے۔ انشائیہ مصنف کا کسی موضوع پر کچھ اس طرح سے بات چیت کا نام ہے جس سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ مقالہ کسی سنجیدہ مسئلے پر دلیل اور تجزیاتی مسئلے پر کی گئی نثر کا نام ہے۔ خاکہ کسی ایسے شخص کی تصویر کا نام ہے جس کے بارے میں نثر نگار اچھی طرح سے واقف ہو۔ سفر نامہ کسی جگہ کو باریکی سے دیکھنے کے بعد معروضی طریقے سے اس جگہ کی خصوصیت یا عیوب پر اس طرح سے روشنی ڈالنا کہ پڑھنے والا لکھنے والے کی نظر اور اس جگہ کے تمام تر مناظر، احوال و قوائف سے واقف ہو جائے۔ آئیے خطوط، انشائیہ، مقالہ، خاکہ اور سفر نامے پر فرد افراد مختصراً غور و فکر کیا جائے۔ یہ بات بھی ہم بھی جانتے ہیں کہ افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ افسانوی خیالی کارگزاری کا نام ہے اور غیر افسانوی نثر اس کے برعکس حقیقی مسئلے کے تجزیے کا نام ہے، جہاں حقیقی واقعات تو سانحات یا خیالی واقعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے ذیل میں آنے والے جملہ اصناف میں گڑھی ہوئی باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے یا تخیل اور فرضی کردار سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے۔ ان میں ایسے ہی ایک صنف خطوط نگاری ہے جسے غیر افسانوی نثر میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خطوط، مکتوب نگار، مکتوب، مراسلہ، رسالہ، نوشتہ، رقعہ، ہندی میں چھٹی، پتر وغیرہ سے مراد خطوط ہی کے لیے جاتے ہیں اور انہیں مترادف الفاظ میں شمار کیا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے عمل کو انشاء کا نام بھی دیا گیا ہے اور بعض لوگ اسے ادب لطیف کا فن بھی گردانتے ہیں، اور بیت اور انشاء پردازی کے سبب خطوط کو منفی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنے عہدے کے لکھنے والے کا مزاج بھی جھلکتا ہے۔ اپنے خطوط میں مکتوب نگار اپنے جذبات اور خیالات کی سطح پر دوسری تحریروں کے مقابلے زیادہ
کھرا، سچا اور عریاں نظر آتا ہے۔ بحیثیت صنف نثر مکتوب نگاری کے کچھ حیاتی اصول مقرر ہو گئے ہیں، مثلاً یہ کہ خط ایک خط سے زیادہ طولانی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی خط ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک افسانے کی شکل دی جائے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ایک خط 3 یا 4 یا 5 صفحے پر مشتمل ہو سکتا ہے، ورنہ مکتوب نگاری کی صنف کا تقاضا یہ ہے کہ خطوط صفحہ 1.5 صفحے سے زیادہ بڑا نہ ہو۔ خط میں اوپر سرنامے کے طور پر القاب و آداب لکھے جاتے ہیں، جو کلاسیکی خطوط میں انتہائی پرتکلف اور طولانی ہوا کرتے تھے۔ غالب نے اس طرز کو بدل دیا اور بے تکلف القاب و آداب لکھنے کا رواج پیدا کیا۔ خط میں سلام و نیاز کے بعد اور ایک دوسرے کی خیریت بتانے کے بعد خط میں اپنے مقصد و مدعا کا راست طور پر اظہار کیا جاتا ہے، اور آخر میں خط جسے لکھا گیا ہے اس کی شخصیت کے لحاظ سے خط لکھنے والا اسے یا تو کسی دعا یا کلمہ سے یاد کرتا ہے، یا اسے اگر وہ اس کی حیثیت سے چھوٹا ہے تو دعا کے ساتھ اس کے جواب کا منتظر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے خط کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ خط میں اپنی باتیں بہت کھل کر لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ باتیں جو خط لکھنے والے اور خط پڑھنے والے کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں، جب کوئی تیسرا اسے پڑھتا ہے تو ضروری نہیں وہ بات جو خط پڑھنے والے اور خط لکھنے والے کے درمیان ہو رہی ہے پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ عام طور سے خط نجی زندگی کے حالات، ضرورتوں کے سیاق میں لکھے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی بڑی ہستیوں، شاعروں، ادیبوں، فلسفیوں، مصلحین اور قومی لیڈروں کے خطوط کسی بھی زبان کی نثر کی روایت اور تاریخ کا ایک روشن باب بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ ایسے خطوط شائع ہو جاتے ہیں اور وہ صرف جسے خط لکھا گیا ہے کا سرمایہ نہ وہ کر پوری قوم کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اب وہ خطوط بھی نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی کئی حیثیتیں مقرر ہو جاتی ہیں، جیسے ادبی سوانح، تاریخی ادبیات اور مخصوص نثری اسلوب۔ جب نثر نگار اپنے خط میں خلق کر لیتا ہے اور اس خط میں کچھ ایسے حقائق قلم بند ہو جاتے ہیں جو ادبی نظریات اور اصولوں کے ذیل میں اہم رول ادا کرنے لگتے ہیں، تو ایسے خطوط کو ادبی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کا کوئی بڑا ادیب، شاعر، فلسفہ، دانشور، بنثر و نگار، قومی لیڈر وغیرہ کی اہمیت کسی ملک میں مسلم ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے لکھے گئے خطوط کئی لحاظ سے بڑے اہم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان خطوط میں اس شخص کی بے تکلفی، بے ساختگی اور ذاتی تاثرات وغیرہ پوشیدہ رہتی ہے۔ انہی خطوط کے ذریعے ان پر تحقیق کرنے والے یا ان پر کتاب لکھنے والے اسکالر ان کی سوانح زندگی کے بعض گوشوں کے بارے میں نئی معلومات فراہم کرتے ہیں، یا ان خطوط کی مدد سے دوسرے لوگوں کی زندگی یا ان کے نظریے کے بارے میں نئی بات کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں امام اولی سیاسی رہنماؤں کے ذریعے لکھے گئے خطوط تاریخ نویسی کے لیے اہم مواد کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان خطوط میں کچھ ایسے ساری تفصیلات یا تذکرے ملتے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں بھی بعض دفعہ نہیں ملتے۔ غالب کو ہی سامنے رکھیں، ان کے خطوط میں 1857 سے قبل اور بعد کے ہنگامی حالات اور پہلی جنگ آزادی کے بارے میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا سراغ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر خورشید الاسلام نے صنف مکتوب نگاری کے اصول و ضوابط اور اس کی جمالیاتی قدر اور ادبی حیثیت سے متعلق بحث کرتے ہوئے اپنے مضمون خطوط نگاری میں لکھا ہے۔ آپ خطوط میں رو سکتے ہیں، کہکہے لگا سکتے ہیں، لیکن اخلاقیانہ شوپنہار کی قنوعیت پر بعض کہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور کہکہوں پر مضمون لکھنے کی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے مقالے اردو خط نگاری میں ایک اچھے خط کی مندرجہ ذیل خوبیاں بتائی ہیں۔ ایک اچھے خط کے لیے رسمی مکالمہ ضروری نہیں، صرف بول چال کی سی تکلفی مطلوب ہے۔
خط مختصر صفحے تحریر ہے اور اس کا حسن اس کے اختصار میں نکھرتا ہے۔ خط نگاری میں طول کا آنا معیوب ہی نہیں بلکہ تجھی اوقات بھی ہے۔ یہ مختصر اور محدود بھی ہے اور وسیع بے قرار بھی۔ یہ حد سے زیادہ شخصی ہے مگر اس کے باوجود آفاقی اور اجتماعی بھی۔ اس میں دانش بھی ہے اور بینش بھی۔ مذکورہ والا خوبیوں کو ذہن میں رکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مکتوب نگاری ایک ایسی نثری صنف ہے جس کے لیے کوئی حتمی اصول و ضوابط مقرر نہیں کیے جا سکتے۔ خط چاہے جس ضرورت کے تحت لکھا گیا ہو، مکتوب نگار اسے بھی جاتی بھی صفاتی کبھی دائی بھی آفاقی اور لاجوال بنا دیتا ہے۔ اردو میں ادبی مکتوب نگاری کی روایت غالب سے شروع ہوتی ہے۔ غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت اور ان کا عہد پوری طرح جھلکتا ہے۔ غالب کے بعد سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، مہدی آفاقی، نیاز فتح پوری کے خطوط ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ پریم چند، احسن مہاروری، محمد علی رتولوی، جوش شیخ آبادی، شہزاد ظہیر، عبد المجید دریابادی، ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی اور فیض احمد فیض کے علاوہ صوفیہ اختر، ساغر نظامی وغیرہ کے خطوط ہمارے مکتوباتی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔